محترم حاضرین، توحید ہے کیا؟ توحید کہتے کسے ہیں؟ توحید کی اگر مختصر انداز میں تعریف کی جائے تو سب سے پہلے اس بات کا دل میں عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہی میرا خالق ہے، اللہ ہی میرا مالک ہے، وہی میرا مدبر متصرف ہے، میری زندگی میں خوشی لانے والا، گناہوں کی وجہ سے مجھے عذاب میں مبتلا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ اس کے بعد توحید یہ ہے کہ اسی اللہ کی عبادت کی جائے، چاہے عبادت ظاہری ہو چاہے عبادت باطنی ہو، ہر عبادت کو صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ توحید یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کو جانیں، اللہ کی معرفت رکھیں، اس کے نام آپ کو پتا ہو، ان ناموں کے معنی آپ کو پتا ہو، ان ناموں کے تقاضوں پر آپ عمل کرتے ہو، ان سب کا مجموعہ توحید ہے۔ توحید یہ انسان کی زندگی کا اہم حصہ ہے، بغیر توحید کے انسان کے دل کو سکون کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نمازی بن جائے، دنیا کا مالدار بن جائے، لوگوں میں خیرات بانٹنے والا، لوگوں میں علم کو پھیلانے والا بن جائے، لیکن حقیقی طور پر وہ توحید پرست نہیں ہے تو اس کے دل میں اطمینان و سکون کبھی آ نہیں سکتا۔ یہی توحید ہے جو انسان کے دل میں اخلاص کو پیدا کرتی ہے، یہی توحید ہے جس کے جاننے سے انسان شرک سے بچتا ہے، یہی توحید ہے جو انسان کو جنت میں لے جائے گی، جہنم سے بچائے گی، اور یہی وہ توحید کا عمل ہے جو قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری عمل ہوگا، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا عمل اتنا بھاری نہیں ہوگا۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا کہ ہم ماں باپ کے طور پر ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں شرک نہیں ہے تو ہم توحید پرست ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں شیطان نے ڈال دیا کیا ہمارا تعلق اگر جماعت اہل حدیث سے ہے تو ہمیں توحید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شرک کے بارے میں سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں کو دیکھیں گے، ہم چلیں گے، ہم توحید پرست ہیں۔ اگر اتنا اطمینان کاش انبیاء کو ہوتا تو وہ صبح شام اللہ سے ثابت قدمی کی دعائیں کبھی نہ مانگا کرتے۔ یہ اصل میں شیطان کا وسوسہ ہے۔ محترم حاضرین، ہم میں کا ہر آدمی اللہ سے ثواب چاہتا ہے۔ یاد رکھیے، ثواب عمل کے زیادہ یا کم ہونے سے نہیں، بلکہ اللہ کی توحید کو دل میں جتنا ہونے اس سے ثواب میں کمی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک انسان اگر اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا ڈر ہے، ایک جانور کو بھی پانی پلا دے وہ آدمی جنت میں جا سکتا ہے۔ ایک آدمی اگر اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، توحید پرست نہیں ہے، زندگی بھر نیک عمل کر کے مرے، اہل ابن جدعان کا جو قصہ ہوا وہی قصہ اس کی زندگی میں بھی ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ثواب کا معیار یہ توحید ہے اور ہمارے دل کا ایمان طے کرتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون
تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ محترم حاضرین، بات اگر توحید کی جائے تو یہ بات ہم سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہی وہ توحید ہے جس کے خاطر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، یہی وہ توحید ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ جس دن اس دنیا سے توحید ختم ہو جائے گی، اللہ کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دین ہم نے آپ کو عطا کیا ہے اس کے مسئلے میں آپ مخلص بن جائیے۔ پھر کہا گیا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ جو دین آپ کو ہم نے عطا کیا ہے یہ اصل میں وہ فطرت ہے یا اس فطرت پر ہے جس پر ہم نے آپ سب کو پیدا کیا ہے، اور یہ فطرت کبھی بدلنے والی ہے نہیں۔ ذالک الدین القیم، اللہ کہتا ہے کہ یہی کامل دین ہے، یہی مکمل دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ محترم حاضرین، یقین جانیے کہ جب بھی بات توحید کی جاتی ہے انسان کو توحید کو سمجھنا پڑتا ہے، توحید کو جاننا پڑتا ہے۔ بغیر توحید کو سمجھے اور بغیر توحید کی حقیقت کو جانے اور اللہ سے دعا کیے بغیر، اس میں محنت کیے بغیر کوئی آدمی کبھی کامل موحد ہو نہیں سکتا۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا کہ ہم ماں باپ کے طور پر ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں شرک نہیں ہے تو ہم توحید پرست ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں شیطان نے ڈال دیا کیا ہمارا تعلق اگر جماعت اہل حدیث سے ہے تو ہمیں توحید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شرک کے بارے میں سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں کو دیکھیں گے، ہم چلیں گے، ہم توحید پرست ہیں۔ اگر اتنا اطمینان کاش انبیاء کو ہوتا تو وہ صبح شام اللہ سے ثابت قدمی کی دعائیں کبھی نہ مانگا کرتے۔ یہ اصل میں شیطان کا وسوسہ ہے۔ محترم حاضرین، انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس دین کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کیا ہے، علم والا دین بنایا ہے۔ اسلام آنے سے پہلے جو دور تھا اسلام نے اس کو جاہلیت کا دور کہا، جہالت پر مبنی دور کہا۔ اس دور میں کھانا پینا، شادی بیاہ، زندگی گزارنا یہ سب جہالت پر مبنی تھا، لیکن جیسے ہی اسلام آیا اسلام نے علم کی روشنی عطا کی۔ ہمارا اٹھنا علم کی بنیاد پر ہو، ہمارا سونا طریقے کی بنیاد پر ہو، ہمارے نکاح ہو، ہماری زندگی کا معاملہ ہو، معاشرتی ہو، انفرادی ہو، ہر چیز علم کی بنیاد پر ہوگی۔ تو لہذا علم ہے تو انسان ہے، اگر علم نہیں ہے تو وہ انسان بھی نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں نے علم کو حاصل نہیں کیا وہ مشرک بن گئے، اور مشرکوں کو اللہ نے کیا کہا، یہ جانور ہیں، بلکہ بسا اوقات جانور سے بھی بدتر ہے۔ محترم حاضرین، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجیے، آپ پہلے علم حاصل کر لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، جب آپ کو علم ہو جائے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، مومنوں کی گناہوں کی معافی مانگیے۔ محترم حاضرین، توحید یہ انسان کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ بغیر توحید کے انسان کے دل کو سکون کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نمازی بن جائے،
دنیا کا مالدار بن جائے، لوگوں میں خیرات بانٹنے والا، لوگوں میں علم کو پھیلانے والا بن جائے، لیکن حقیقی طور پر وہ توحید پرست نہیں ہے، تو اس کے دل میں اطمینان و سکون کبھی آ نہیں سکتا۔ یہی توحید ہے جو انسان کے دل میں اخلاص کو پیدا کرتی ہے، یہی توحید ہے جس کے جاننے سے انسان شرک سے بچتا ہے، یہی توحید ہے جو انسان کو جنت میں لے جائے گی، جہنم سے بچائے گی، اور یہی وہ توحید کا عمل ہے جو قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری عمل ہوگا۔ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا عمل اتنا بھاری نہیں ہوگا۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی دعائیں اذان کے بعد ہم پڑھتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اسی توحید کی بنیاد پر ملنے والی ہے۔ محترم حاضرین، جو معاشرہ توحید میں کمزور ہو جاتا ہے وہ آپس میں لڑنے اور جھگڑنے لگ جاتا ہے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کو دیکھیں، مسلم معاشرہ یہ لڑائی اور جھگڑے کا اکھیڑا بنا ہوا ہے۔ نہ ہماری مسجدیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے محلے محفوظ ہیں، یہ تو بات باہر کی، کسی کا دل کسی کے اختلاف سے محفوظ نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ توحید کی کمزوری ہے۔ یہی وہ توحید تھی کہ جب ان لوگوں نے توحید کو سیکھا جن کے پاس سالوں سال خاندانی عصبیت اور خاندانی لڑائیاں تھی، توحید پرست کیا بن گئے؟ یہ اپنے سے زیادہ دوسروں پر رحم کرنے والے، اپنے سے زیادہ دوسروں پر خرچ کرنے والے بن گئے۔ یہ صرف توحید کی وجہ سے ہوا۔ آج وہی توحید جب ہمارے اندر کمزور ہو گئی تو ہم شیطان کا لقمہ بن گئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، قد یئس الشیطان ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اب عرب کے اندر کبھی بت پرستی نہیں ہو سکتی، لیکن شیطان اس بات سے مایوس نہیں ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو آپس میں لڑائے گا نہیں، آپس میں جھگڑائے گا نہیں۔ تو علماء نے کہا کہ شیطان تو بڑا چالاک ہے۔ جب شیطان شرک سے ہار گیا، مسلمانوں کو شرک یا مشرک کرنے سے ہار گیا، تو اس نے اختلاف اور لڑائی کو کیوں چنا؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ اختلاف یہ شرک تک لے جانے کا راستہ ہے، کیونکہ جہاں اختلاف آ جاتا ہے وہاں پر دعوت کمزور ہو جاتی ہے، اور جہاں دعوت کمزور ہو جاتی ہے علم کم ہو جاتا ہے، جہالت بڑھ جاتی ہے، اور یہی جہالت انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ محترم حاضرین، یہی توحید کا کلمہ تھا جس نے لوگوں میں انصاف کو پیدا کیا۔ یہی توحید کا کلمہ تھا کہ جن کے پیر میں پہننے کے لیے چپل نہ تھے، جن کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، وقت کی دو بڑی حکومتوں کو انہوں نے اپنے پیر کے نیچے کچل ڈالا۔ اللہ نے اتنی عزت صرف توحید کی وجہ سے انہیں دی۔ اخلاق جو نام کے طور پر ان کے یہاں بہت ہی کم تھے، وہ اخلاق کے ایسے پیمانے پر گامزن ہو گئے کہ مشرک اور کافر مسلمان دشمن بھی مسلمانوں کے اخلاق کے تذکرے اپنی کتابوں کے اندر کہتے ہیں۔ محترم حاضرین، آج معاشرے کے اندر جتنے عذابات کو ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ عذابات کسی کے دل پر اتریں، کسی کے گھر پر اتریں، مسلم معاشرے پر اتریں، حکومتوں کی جانب سے سختیوں کے طور پر اتریں، کیا ایسے عذابات صحابہ پر کبھی آئے ہیں؟ یہی توحید تھی جس نے صحابہ کی زندگیوں سے اللہ کے عذاب کو دور کر رکھا تھا۔ محترم حاضرین، توحید ہے کیا؟ توحید کہتے کسے ہیں؟ توحید کی اگر مختصر انداز میں تعریف کی جائے تو سب سے پہلے اس بات کا دل میں عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہی میرا خالق ہے، اللہ ہی میرا مالک ہے، وہی میرا مدبر متصرف ہے، میری زندگی میں خوشی لانے والا، گناہوں کی وجہ سے مجھے عذاب میں مبتلا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ اس کے بعد توحید یہ ہے کہ اسی اللہ کی عبادت کی جائے، چاہے عبادت ظاہری ہو چاہے عبادت باطنی ہو، ہر عبادت کو صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ توحید یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کو جانیں، اللہ کی معرفت رکھیں، اس کے نام آپ کو پتا ہو، ان ناموں کے معنی آپ کو پتا ہو، ان ناموں کے تقاضوں پر آپ عمل کرتے ہو، ان سب کا مجموعہ توحید ہے۔ محترم حاضرین، جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور ہمیں دنیا میں بھیجا، اللہ نے صاف طور پر مقصد بتاتے ہوئے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے اے انسانوں تمہیں، اے جنوں تمہیں ہم نے ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا، لہذا جو آدمی دنیا میں آ کر اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندہ ہوگا، وہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے مقصد زندگی کو پورا نہیں کیا۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے توحید کو جاننا اتنا ضروری ہے کہ اگر انسان مر جائے اسے توحید پتہ نہ ہو، چاہے کتنے بھی اعمال اس نے کیے ہوں گے، سارے اعمال برباد ہوں گے۔
آپ کو پتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے، لیکن توحید میں کی گئی غلطیاں اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، شرک میں پڑی ہوئی غلطیاں اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، بلکہ اسلام کا قانون ہے کہ انسان محنت کرے، محنت کرتے کرتے غلطی ہو جائے تو اللہ محنت کا بھی ثواب دیتا ہے اور اس غلطی کا بھی ثواب دیتا ہے، لیکن جب بات توحید کی جائے، نہ توحید میں غلطی معاف ہے، نہ محنت کے بعد ناکامی معاف ہے۔ جہاں جس نے توحید میں کوتاہی کی، اللہ نے سارے اس کے اعمال کو برباد کر دیا، بلکہ یوں کہیں کہ توحید میں غلطی، توحید میں جہالت، یہ اللہ کی بالکل معاف نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتائیے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اعمال تو کیے مگر ان کے سارے اعمال کو اللہ نے برباد کر دیا۔ وہ دنیا میں محنتیں کرتے تھے مگر انہی کی محنتوں نے انہیں گمراہ کر دیا، وہ گمان کرتے تھے کہ ہم اچھا اور نیک عمل کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان نصارہ کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں اتری جو عبادت میں بڑے آگے تھے۔ آپ نے نصارہ کی عبادت کے بارے میں سنا، عبادت کرنے میں وہ اتنے آگے بڑھ گئے تھے، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، دنیا کمانا، کھانا پینا، دنیا کو تیاگ دیا، بلکہ دنیا کی ساری چیزوں سے آزاد ہو کر صبح سے لے کر شام تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، کتنے ایسے تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ ایسے لوگوں کی عبادتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم نے ان کی عبادتوں کو برباد کر دیا، ہم نے عمل کرنے کے بعد انہیں نقصان اٹھانے والا بنایا۔ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں ان کی صرف ایک غلطی تھی کہ ان لوگوں نے اللہ کی توحید میں شرک کو شامل کر دیا، اللہ کی توحید میں شرک کو شامل کر دیا۔ محترم حاضرین، اگر آپ قرآن پڑھیں تو تقریباً 300 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جو 300 آیتیں صرف ہمیں ابھارتی ہیں کہ ہمیں اللہ کو جاننا چاہیے، اللہ کے بارے میں ہمیں علم رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ کہیے اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ فرما، اور علم میں سب سے افضل علم یہ اللہ کی معرفت کا علم ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جتنا اللہ کو جانتا ہے، اس کے ناموں کو یاد رکھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اتنا اس کا ایمان مکمل ہوگا، اگرچہ وہ عمل کرنے میں کوتا کیوں نہ ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اللہ کو نہیں جانتا، اس کے اعمال کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ ایمان کے اعتبار سے اتنا ہی کمزور ہوگا۔ محترم حاضرین، ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں لا صلاح القلوب حتی یستقر فیہا معرفت اللہ، کہ بات اگر دل کی جائے، کسی کا دل کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اس کے دل میں اللہ کی معرفت یعنی توحید کی پہچان نہ آ جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے، کیا دعا کرتے؟ اللہم انی اسألک من علم لا ينفع، اے اللہ میں ایسے علم سے دور رہنے کے تجھ سے دعا کرتا ہوں جو علم نافع نہ ہو، جو مجھے فائدہ نہ پہنچائے۔ ابن رجب کہتے ہیں علم نافع ہے کیا؟ علم نافع اللہ کی معرفت ہے، اور اسی طرح کن چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے، کن چیزوں سے اللہ نفرت کرتا ہے، اس کو جاننا پہچاننا حقیقت میں یہی علم نافع ہے۔ محترم حاضرین، ہم سب جانتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ زندہ ہے، اللہ موجود ہے، لیکن سچ میں جب گناہ کرتے ہیں تو کیا یہ چیز ہمارے ذہن میں ہوتی ہے؟ جب ہم نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گناہوں کو انجام دیتے ہیں، کیا سچ میں اللہ کے وجود کے بارے میں ہمارے ذہن میں علم ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ زندہ ہے، قیوم ہے، الصمد ہے، الاحد ہے۔ جب اگر انسان یہ باتیں صرف زبان سے کہے اور دل کے اندر یہ باتیں موجود نہ ہو تو یہ اعمال ہمیں بچانے والے نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ بجگہ مشرکین مکہ کو بتایا کہ دیکھو تمہارا رب موجود ہے، تمہارا خالق موجود ہے۔ کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انی خلقت عبادی حنفاء، کہ میں نے میرے سارے بندوں کو توحید پر پیدا کیا تھا، لیکن شیطان آئے اور ان کو اچک کر لے گئے، انہیں دین سے گمراہ کر دیا۔
اسی لیے دیکھیں کہ ہماری عقل یہ مانتی ہے کہ اللہ موجود ہے. جیسے قرآن میں اللہ سوال کرتے ہوئے کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو زبان سے اللہ اللہ کہتے ہیں، جن کے دل میں اللہ نہیں ہے، یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، آپ جائیے ان سے پوچھئے کہ تمہارا جسم جو تمہارے پاس ہے اسے تم نے پیدا کیا ہے یا کسی غیر نے اس کو پیدا کیا؟ کوئی دنیا کا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس جسم کو میں نے پیدا کیا. اللہ کہتا ہے کہ وہ غیر جس نے تم کو پیدا کیا، جانو کہ وہ کون ہے. یہی اسلام کی توحید ہے. انسان تو اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے. اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہوئے کہتا ہے افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. اے نبی ان سے پوچھئے کہ تمہارے جسم سے جو منی نکلتی ہے یہ تو بتاؤ کہ اس منی سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ منی مرد کے جسم سے نکلتی ہے، جاتی ہے مادر رحم میں، لیکن اس کے بعد بھی کسی کو اختیار نہیں، نہ باپ کو نہ ماں کو، کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، کالا ہوگا یا گورا ہوگا، زندہ بچے گا یا مر جائے گا، نیک ہوگا بدبخت ہوگا. اللہ سوال کرتے ہوئے کہتا ہے تمہاری تو ذات اتنی کمزور ہے کہ جو منی تمہارے جسم سے نکلتی ہے، جو بچہ ایک عورت کے مادر رحم میں رہتا ہے، تمہارے پاس اتنی بھی قدرت نہیں کہ اس کا رنگ تم طے کر سکو. یہ تو بتاؤ اسے تم پیدا کرتے ہیں یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ سوالات اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیوں پوچھے؟ یہ بات بتانے کے لیے ہے کہ انسان اگر صرف اپنی زندگی پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جائے. محترم حاضرین، توحید کا انسان کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے، اور توحید کا مطلب ہے اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت. توحید کے انسان کو کیا فائدے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ توحید کا انسان کو یہ ہوتا ہے کہ توحید پرست جو ہے یہ آزاد ہوتا ہے، آزاد ہے، غموں سے آزاد ہے، اپنے سر کو ادھر ادھر جھکانے سے آزاد ہے. کیا آپ نے ایسے دل کے غلام کو، ذہنی مریضوں کو نہیں دیکھا کہ گھر میں بیمار ہو گئے وہ در در ٹھکراتے ہیں، وہ دروں پر جاتے ہیں؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو حقیقت میں مشرک ہیں، جا کر درگاہوں کی زیارت کرتے ہیں، کسی بابا کے پاس گئے، فلاں آدمی کے پاس گئے. یہ ایسے لوگ ہیں جو دل کے مریض ہیں. ایک توحید پرست، اس کے گھر میں بیماری آئی، خوشی آئی، ہر حال میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. موت آ گئی، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی وجہ سے آئی ہے. خوشی آ گئی، وہ جانتا ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میری زندگی میں مجھے جو کچھ ملا ہے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے ہے. محترم حاضرین، اسی لیے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کو کیا کہا کہ یہ مشرک حقیقت میں یہ ذہنی غلام ہے. آج بہت سارے ایسے مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں پریشانی آ گئی، جن کا سایہ گھر میں آیا انہیں اللہ یاد نہیں آتا. انہیں ایسے پیر فقیر یا ایسے علماء جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں لیکن حقیقت میں شرک کے اور چور شرک کے دروازے انہوں نے کھول رکھے، ان کے پاس یہ جاتے ہیں. بیمار انسان پڑتا ہے، وہ جا کر دواخانے جاتا ہے، سب کچھ اپنا لیا، بعد میں لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. یقین جانیے جو توحید پرست ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو، اس کے دل کو آزاد کر دیتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ ہی کی طرف آتا ہے. محترم حاضرین، جو عبادتیں ہم کرتے ہیں، یاد رکھیے اگر انسان توحید پرست نہیں ہے، انسان کی زندگی میں ادنا سا بھی شرک آ جائے، اللہ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا. اس کے اعمال اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوں گے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک شخص جس کا نام ابن جدعان تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں، یا یوں کہیے آپ سے پہلے زمانے میں، بڑا لوگوں کا خدمت گزار تھا، بڑے ویلفیئر کام کیا کرتا تھا. جو لوگ کعبۃ اللہ میں آتے انہیں پانی پلایا کرتا، انہیں کھانا دیا کرتا، بلکہ لوگ اسے اتنا اچھا سمجھتے کہ اس کی سفارش کو کبھی ٹھکرایا نہ جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن جدعان کا ذکر ہوا، اس کے حسن اخلاق کا، لوگوں کی خدمتوں کا ذکر ہوا، تو آپ نے کہا کہ ابن جدعان جہنم میں جائے گا. تو حضرت عائشہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا آدمی کہ بچپن سے جس کی خدمتوں کے نعرے ہمارے ذہنوں میں گونجتے آئے، کیا ایسا آدمی بھی جہنم میں جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے ساری زندگی لوگوں کی خدمت تو کی، لیکن کبھی اس نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو اکیلا ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. یہ اس نے کبھی نہیں کہا. تو پتہ یہ چلا کہ انسان چاہے جتنی بھی محنت کرے، اگر اس کی زندگی میں توحید نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اسے شرمندہ کر کے رہے گا. اس لیے ایک حدیث قدسی کے اندر آتا ہے, اللہ کہتا ہے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم اتیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. اللہ کہتا ہے اے آدم کی اولاد, اگر تو قیامت کے دن میرے پاس آئے, یہ جتنی بڑی زمین ہے ساری زمین بھر کر تو نے گناہ کیے ہیں, یہ سارے گناہ لے کر میرے پاس آئے, لیکن شرط یہ ہے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے, تو ان سارے گناہوں کو مغفرت سے بدل دوں گا اور تجھے معاف کروں گا. لیکن انسان اتنے ساری نیکیاں لے کر آئے لیکن ایک شرک کا گناہ, توحید کی کمی لے کر آئے, ایسا آدمی قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. محترم حاضرین, ہم اکثر صحابہ کا ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں ایسی تھی کہ انہیں اللہ نے 60 سال 70 سال 80 سال کی اسلام کی زندگی نہیں عطا کی. کتنے ایسے تھے جو 5 سال مسلمان تھے, اللہ کو پیارے ہو گئے. کتنے ایسے تھے 1-2 دن کے مسلمان تھے, اللہ کو پیارے ہو گئے, لیکن ان کے دلوں میں توحید ایسی تھی کہ اللہ کے نبی نے صاف کہا کہ میرے صحابہ میں سے اگر کسی نے 1 جو بھر مٹھی جو بھی خرچ کی ہوگی, تم میں کا ایک آدمی احد پہاڑ کے سونے کو بھی خرچ کرے گا, ان کے ثواب کو کبھی پہنچ نہیں پائے گا. صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ تھے. جب مسلمان ہوئے صرف 30 سال کے تھے, انتقال ہوا 36 سال کے تھے. بڑی مشکل سے کتنی سال کی زندگی گزاری؟ 6 سال کی زندگی اسلام میں گزاری. لیکن کیا تصور کیجئے کہ کیسی توحید کو انہوں نے اپنایا ہوگا, کیسا عمل اللہ کے سامنے کیا ہوگا. جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں لقد اہتز عرش الرحمن بموت سعد. وہ اللہ کا عرش جو مخلوقات میں سب سے بلند ہے, وہ اللہ کا عرش جو ہماری چھت ہے, وہ اللہ کا عرش جو کائنات کی سب سے بڑی مخلوق ہے, وہ مخلوق بھی حضرت سعد بن معاذ کے انتقال کی وجہ سے جنبش میں آ گئی تھی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کسی کے جنازے کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں اترے, مگر حضرت سعد بن معاذ کا جب جنازہ ہوا اللہ نے 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے بھیجے تھے. محترم حاضرین, 6 سال کی مختصر زندگی معنی نہیں رکھتی. انسان کے دل میں اللہ کا ڈر, اس کی توحید معنی رکھتی ہے. اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر جو انعامات کیے, سب سے بڑا انعام یہ تھا کہ اللہ نے ان کی زندگی سے شرک کو پاک رکھا تھا, بدعاتوں کو پاک رکھا تھا, توحید کو ان کے دل میں رکھا تھا. محترم حاضرین, ہم میں کا ہر آدمی اللہ سے ثواب چاہتا ہے. یاد رکھیے, ثواب عمل کے زیادہ یا کم ہونے سے نہیں, بلکہ اللہ کی توحید کو دل میں جتنا ہونے اس سے ثواب میں کمی زیادہ ہوتی ہے. ایک انسان اگر اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کا ڈر ہے, ایک جانور کو بھی پانی پلا دے, وہ آدمی جنت میں جا سکتا ہے. ایک آدمی اگر اللہ سے نہیں ڈرتا ہے, توحید پرست نہیں ہے, زندگی بھر نیک عمل کر کے مرے, اہل ابن جدعان کا جو قصہ ہوا وہی قصہ اس کی زندگی میں بھی ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ ثواب کا معیار یہ توحید ہے اور ہمارے دل کا ایمان طے کرتا ہے. محترم حاضرین, یہی وجہ تھی کہ صحابہ نے اپنے جانوں کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا. وہ پیچھے نہیں ہٹے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے تو موت بھی اسی اللہ نے لکھی ہے. انہوں نے اپنے گھر والوں کو قربان کیا, انہوں نے اپنے مال کو قربان کیا, انہوں نے اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں قربان کیا, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. توحید جس کی زندگی میں آ جاتی ہے, ایک بڑا فائدہ اسے یہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی مصیبتیں بھی اسے اس کے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکتی. وہ ہمیشہ اللہ کے دین کے مسئلے میں ثابت قدم رہے گا. ہم اکثر مردوں کی بات کرتے ہیں کہ بہادری ہو تو مرد جیسی, لیکن حقیقت میں بات یہ ہے کہ بہادری ہو تو توحید پرست جیسی, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. آپ کو پتا ہوگا, آپ نے ایک عورت کا قصہ سنا ہوگا جس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت تھی جو فرعون کے زمانے میں فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی. کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی تو اس نے بسم اللہ کہہ کر اس کنگھی کو اٹھایا. تو فرعون کی بیٹی کہتی ہے یہ جس اللہ کا نام لے کر تم نے کنگھی اٹھائی یہ اللہ میرے ابا نہ ہے؟ کہا کہ نہیں, جس اللہ کو میں نے یاد کیا یہ تمہارا بھی رب ہے, تمہارے باپ کا بھی رب ہے, یہ سب کا رب ہے, اس رب کو یاد کر کے اس کے نام سے میں نے کنگھی اٹھایا. تو فرعون کی بیٹی کہتی ہے جا کر ابا کو بتا دوں. تو یہ عورت بڑے ہمت سے کہتی ہے کہ جب میں نے اس اللہ کو سب کچھ مانا ہے تو فرعون کیا چیز ہے؟ کہا جاؤ بتا دو.
تو بیٹی گئی اور جا کر بتا دیا. فرعون نے اس عورت کو بلایا, اس کے بچوں کو بلایا. فرعون کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ تمہارے نزدیک میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے. تو اس عورت نے بڑی ہمت سے کہا کہ ہاں میں اس رب کو مانتی ہوں جو میرا اور تمہارا اور ساری کائنات کا رب ہے. تو فرعون نے کہا نتیجہ برا ہوگا. آگ کو جلایا گیا, تیل کو گرم کیا گیا, سب سے پہلے بڑے بچے کو سب کی نگاہوں کے سامنے اس تیل میں پھینک دیا گیا. وہ عورت گھبرائی نہیں. اس کے بعد دوسرے بچے کو, تیسرے بچے کو. جب باری اس بچے کی آئی جو اس عورت کی گود میں تھا, دودھ پینے والا تھا, اس عورت کے قدم ڈگمگانے لگے, اسے اس پر رحم آنے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس عورت نے اللہ کی ذات کو سب کچھ سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے کو جو ابھی دودھ پیتا تھا اسے بولنے کی طاقت دی. وہ بچہ کہنے لگا اے میری ماں اس آگ سے نہ ڈرنا, جہنم کی آگ سے یہ آگ بہت بہتر ہے. وہ عورت بچے کے ساتھ اس آگ میں کود جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے آپ کو ایک خوشبو سنگھائی دی. آپ نے پوچھا یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ وہ اس عورت اور اس بچوں کی خوشبو ہے جو جنت سے آ رہی ہے, جسے فرعون نے زندہ جلا دیا تو اس کے بچوں کو مار دیا تھا. محترم حاضرین, انسان اگر توحید پرست بن جائے دنیا کی مصیبتیں کبھی اسے کیا ہے ڈگمگا نہیں سکتی. ایک لمحے کا ایمان, ایک آدھے دن کا ایمان زندگی بھر کے سارے گناہوں پر بھاری پڑ جاتا ہے. فرعون کے جادوگروں کا قصہ ہم نے نہیں سنا؟ صبح کا وقت تھا, فرعون کے پاس آئے اور کہتے ہیں اے فرعون اگر آج ہم موسیٰ کو ہرا دیں ہمیں کیا انعام ملے گا؟ تو فرعون کہتا ہے میرے خزانے تمہارے ہوں گے, تم میرے قریبی ہوگے. شام کا وقت تھا, مقابلہ ہوا, سب مسلمان ہو گئے. فرعون کے جادوگر مسلمان ہو گئے. صبح کے وقت میں کافر تھے, مشرک تھے, دنیا مانگنے والے تھے, لیکن شام ہوتے ہوتے مسلمان ہو گئے اور فرعون نے سب کو مار ڈالا, سب شہید ہو گئے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کتنا ایمان ان کے پاس تھا, چند لمحوں کا, چند گھنٹوں کا ایمان تھا, مگر سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ کی توحید کو اپنانے کی وجہ سے جنت میں چلے گئے. محترم حاضرین, یہ توحید طے کرتی ہے, یہ توحید, یہ انسان کی زندگی کی توحید طے کرتی ہے کہ تمہیں جنت ملے گی یا قیامت کے دن اللہ کا عذاب ملے گا. محترم حاضرین, جو دعائیں ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں, اے اللہ ہم پر ایسی مصیبتیں آ رہی ہیں, اے اللہ حکومت نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا. اگر انسان توحید پرست بن جائے, ساری دنیا دشمن بن جائے, اللہ آسمان سے فرشتوں کو اتارے گا. کیا اللہ نے بدر کے وقت میں آسمان سے فرشتے نہیں اتارے؟ کیا وہ الگ ایمان والے تھے, الگ رب کو مانتے تھے, الگ نبی کی اتباع کرتے تھے؟ نہیں, دین ایک ہی ہے, ایک ہی رہے گا, لیکن فرق صرف توحید کی ہے. محترم حاضرین, اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء زمین میں بھیجے گئے, سارے انبیاء نے جب بھی اللہ نے ان کو ایمان عطا کیا, انتقال ہو گیا, ہمیشہ یہ توحید کی دعوت مانگتے تھے, توحید کی دعا کرتے تھے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر رکھنا. سب کیا ہے, انبیاء توحید کی دعا کرتے تھے. یاد رکھیے, انسان قبر میں جائے گا, اس سے اس کا حسب و نسب, اس کے اعمال نہیں پوچھے جائیں گے, اس سے پوچھا جائے گا من ربک, تیرا رب کون ہے. جو آدمی توحید پرست نہیں ہے وہ سب سے پہلے قبر میں ناکام ہو جائے گا. محترم حاضرین, یہی وہ توحید ہے جس کے بارے میں لوگ کیا ہے بڑی غلط بے راروی کا شکار ہیں. علماء میں سے ایک عالم دین تھے, غالباً علامہ البانی کی طرف اس قصے کو منسوب کیا جاتا ہے. ان کے قریے میں ایک عالم دین تھے جو سالوں سال توحید کا درس دیتے تھے, توحید لوگوں کو سکھاتے تھے. تو چند نوجوان آئے, آ کر کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ توحید کے بارے میں بولتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کچھ دوسرے مسائل پر بھی آپ گفتگو کریں, توحید پر نہ دوسرے مسائل پر گفتگو کریں. کہا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی فرمائش پر کل سے دوسرے مسئلے پر گفتگو کریں گے. تو دوسرے دن جب درس کا وقت ہوا تو درس دینے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے محلے میں ہوا. محلے میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے اس محلے میں ایک ایسا بدبخت ہے جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر لی. جیسے یہ بات سنی سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اس کا نام بتائیے, ہم اسے قتل کریں گے, ہم اسے یہ کریں گے, وہ کریں گے. کہا رہنے دو, پہلے میں تحقیق کر لوں. جب دوسرا دن ہوا تو کہنے لگے کہ درس کے دوران کہنے لگے کہ جو کل انفارمیشن میں نے تمہیں دی تھی وہ غلط نہیں کی. حقیقت میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا نہیں کیا, بلکہ ہوا یہ ہے کہ ایک آدمی نے نیا گھر خریدا تھا تو گھر میں داخل ہوتے ہی گھر کے جن کے لیے ایک بکرے کو اس نے ذبح کیا, یہ ہوا ہے. تو سارے نوجوان کہنے لگے مسئلہ بس اتنا ہے, کوئی بڑا نہیں ہے. تو اس کے بعد اس عالم دین نے کہا اسی لیے میں تم کو توحید سکھا ہوتا ہوں,
اس لیے میں تم کو توحید سکھاتا ہوں کہ ماں کے ساتھ زنا کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے معاف کرے، لیکن کسی جانور کو اگر غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا وہ ہمیشہ جہنمی ہوگا۔ اس لیے میں تم کو توحید سکھاتا ہوں کہ اتنا سیکھ کر بھی تم توحید پرست نہیں بھی ہو۔ محترم حاضرین، ہماری شان ہے، ہمارا مقام ہے، اس جماعت اہل حدیث کی پہچان توحید ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جلسے جلوس کبھی توحید کے نعرے لگتے تھے، آج ہماری عوام خود توحید کے اوپر موضوع پر درس کو سننا پسند نہیں کرتی، شرک کے بارے میں بولنے اور سننے کو پسند نہیں کرتی۔ آج جائیے ہمارے یہاں دیکھیے کتنے توحید کے دروس ہوتے ہیں، پروگراموں میں کتنی توحید پر تقریریں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے جب تک توحید ہے ہمارے اندر ایمان باقی ہے، جس دن توحید ختم ہو گیا ہمارا ایمان اسی دن ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ توحید کی حقیقت کو سمجھنے، اس کے مقام و مرتبے کو ہم کو سمجھنے اور اس توحید پر عمل کرنے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو کیا ہے توحید پر باقی رکھے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔